السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا آیت نمبر 8 سے کریں گے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر 3 بڑے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے 2 گروہ ہم پڑھ چکے، یعنی متقین مومنین کا گروہ نمبر 1، نمبر 2 کافرین کا گروہ، اور آج ہم منافقین یعنی تیسرا گروہ کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا بہت زیادہ ذکر آپ کو قرآن پاک میں ملے گا، بلکہ سورہ منافقون اس نام سے ایک الگ سے سورت بھی اتار دی گئی۔ تو منافقین کون ہوتے ہیں؟ منافق کا لفظ نفق سے نکلا ہے۔ نفق کہتے ہیں ٹنل کو، سرنگ کو، جس کے 2 راستے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرنگ ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ایک طرف سے آپ جا سکتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل سکتے ہیں۔ منافق جو ہے اس کو منافق اسی لیے کہا گیا کہ اس کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں، 2 منہ ہوتے ہیں، 2 چہرے ہوتے ہیں۔ وہ نظر کچھ آتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ بولتا کچھ ہے اور اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال پڑھتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو ہے، یقولو کہتے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور بالیومی دن پر، الآخری آخرت کے، وما اور نہیں، ہم وہ بھی مومنین ایمان لانے والے۔ اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو دعوت حق جو اٹھنے سے پہلے انسانوں میں مختلف نظریات اور انداز فکر رکھنے والے لوگ سب ملے جلے ہوتے ہیں، لیکن جب دعوت حق پیش کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں کیٹیگری بن جاتی ہے، لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک حق کو ماننے والے ہو جاتے ہیں، دوسرے حق کو نہیں ماننے والے ہوتے۔ اب یہ جو منافقین ہیں، یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں کچھ ایسی صورتحال درپیش آئی کہ مکہ سے بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے آئے، اور قبیلہ اوس اور خزرج میں سے اکثر ایمان لے آئے۔ پھر بدر کی فتح نے اسلام کو مزید تقویت دی اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ حالات کے دباؤ کے تحت خاصی بڑی تعداد میں لوگوں نے منافقانہ طور پر بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس گروہ منافقین کا سرغنہ یا سردار جو تھا وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا، جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، لیکن قبیلہ اوس کے لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے، اور خون ریزی سے بچنے کے لیے دونوں قبیلوں نے متفقہ طور پر اسے سربراہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اس کی تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ اس بستی کو دین اسلام کی قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا، یعنی مدینہ کو، اور ابن ابی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس سے اس کے دل میں اسلام کے خلاف شدید بغض اور عداوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ زبان سے ایمان کا اقرار کر کے اپنے ہم نواؤں کے ساتھ مسلمانوں کی صفوں میں تو شامل ہو گیا، لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس پس منظر میں اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اللہ پر اور آخرت پر، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، یعنی اللہ ان کے دلوں کے حال کو، اللہ ان کے ایمان کو بہت اچھے سے جانتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہوئے۔ تو آپ سوچیں کہ اب یہ مسلمان اس لیے بھی بنے تھے کہ منافقین کا یہ طرز عمل ہمیشہ ہوتا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ اب ظاہرہ انہوں نے دیکھا کہ اس وقت اسلام کا ٹرینڈ ہے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسرا فائدہ ان کو یہ تھا کہ اگر یہ اسلام قبول نہ کرتے تو ان کو یہ نہ پتہ چلتا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی صفوں میں گھسنے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کر رکھا تھا بظاہر، اور مسلمانوں سے ان کے راز اور ان کے معاملات کو جانتے اور پھر اس کے مطابق یہ اپنی سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا کہ وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 9، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، یعنی اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں مسلمان بن کر۔ وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے ہی نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، یعنی وہ اپنے زوم میں تو اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن فی الحقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔
اس لیے کہ اللہ نے کچھ ڈھیل دی تو سمجھنے لگے کہ ان کی تدبیر کامیاب ہو گئی، یعنی کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ اصل میں منافق ہیں، اور اس چیز سے وہ فائدہ اٹھانے لگے، لیکن وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کر ان کو رسوا کر دے گا، اور پھر ان کو احساس ندامت ہوگا کہ در حقیقت انہوں نے اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی یہ برباد ہوئے۔ آیت نمبر 10، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرضن، ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ، تو زیادہ کر دی ان کو اللہ نے مرضن، بیماری، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون، جھوٹ بولتے۔ کیوں دردناک عذاب ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اور جھوٹ کیا تھا؟ کہ ہم بھی مومن ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں تھے۔ اب یہ جو بیماری کا یہاں ذکر کیا گیا، یہ کون سی بیماری ہے جو ان منافقین کو لگی ہوئی تھی؟ یہ منافقت کی بیماری تھی۔ منافقت کا روگ جس کسی کو بھی لگا، اس کی سیرت اور اخلاق تباہ کر کے ہی چھوڑا۔ ایسے دوگلے شخص کے اندر وہ تمام خصلتیں ہوتی ہیں جو مسلم معاشرے کا بدترین اور قابل نفرت بنا دیتی ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت میں منافقین کی یا منافقت کی علامات کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے لڑائی ہو تو بدکلامی یا گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے کردار کے حامل لوگوں کو نہ ان کے خاندان میں عزت کا مقام ملتا ہے، اور نہ ہی کسی باوقار معاشرے میں۔ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہو، دین حق پر مکمل اعتماد کی جگہ ہر وقت ان شکوک و شبہات رہتے ہوں، ایمان اور اخلاص کا ان کے اندر فقدان ہو، تو ان کو ایمان والوں کی جماعت میں تو کوئی مقام حاصل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ نفاق کے مریض چھٹ کر الگ ہی ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی بھی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی شادی میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، تو آپ کو ہر جگہ وہ لوگ کٹھے نظر آئیں گے جو لائک مائنڈیڈ ہوں گے، یعنی جو لوگ ایک دوسرے کی دلچسپیوں سے، ایک دوسرے کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، ویسے ویسے گروہ بن جاتے ہیں، لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ میری اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے اندر منافقت تلاش کریں، بلکہ ہمیں یہ ساری صفات اپنے اندر تلاش کرنی ہے، اور کہ میرے اندر کوئی منافقت والی کہانی یا کوئی منافقت والی بات تو نہیں، مجھے اسے نکالنا ہے۔ کسی کو منافق کہنے کا، کسی کو مشرک کہنے کا، کسی کو کافر کہنے کا ہمیں کوئی حق اور اختیار نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال جو ہم منافقین کی صفات پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے اپنے آپ کو سامنے رکھنا ہے، تاکہ اگر ہمارے اندر، اور یاد رکھیے گا کہ منافق کی ایک سب سے بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اور آخرت سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، موت اسے بہت بری لگتی ہے، آخرت کی وہ کبھی تیاری نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، ابھی جو میں نے آپ کو عبداللہ بن ابی کے بارے میں بتایا، تو یہی بتایا کہ اس کی اسلام سے نفرت کی وجہ یہی تھی کہ وہ دنیا میں سردار بننے جا رہا تھا دو قبیلوں کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد اس کا یہ خواب ٹوٹ گیا، اور جس سے اسے اسلام سے نفرت ہونے لگی، یعنی دنیا کھو جانے کی وجہ سے وہ اسلام سے نفرت کر رہا تھا۔ تو دیکھیں، یہ منافقت کی بیماری تو تھوڑی تھوڑی ہم سب کے اندر ہے، اور شاید تھوڑی تھوڑی نہیں، بہت زیادہ ہے، کہ دنیا سے محبت، صرف دنیا کی سوچنا، صرف دنیا کی باتیں کرنا، دنیا بنانے کی فکر میں لگے رہنا۔ تو منافقین کی پہچان یہ ہے کہ انہیں دنیا سے محبت، موت سے شدید نفرت، اور آخرت سے شدید غفلت ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں خود کو نکالنا ہے، اپنی موت کی تیاری ہمیشہ کر کے رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان کی اگلی خصلت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، لا تفسدو، نہ تم فساد کرو، فی الارضی، زمین میں، قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحنو، ہم، مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور ان سے جب بھی کہا گیا کہ زمین پر فساد نہ کرو، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں منافقین کی ہم نے قلبی اور ذہنی کیفیت کا ذکر کیا، اب ان کے طرز عمل کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ منافقین دین حق کے بارے میں خود شک میں مبتلا تھے، اور آخرت سے بھی غفلت ان کی سب سے بڑی بیماری تھی۔ تو اب یہ چاہتے تھے کہ یہ بیماری جو ان کو لگی ہوئی ہے، جس میں یہ خود مبتلا ہے، اس کے جراثیم وہ مومنوں میں بھی پھیلا سکیں، اس طرح ان کو راہ حق سے ہٹا کر واپس، یعنی کفر کی طرف لے جائیں۔ تو لیکن دوسرے ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ ان کی باتوں پر نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کو اس روش سے روکا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، تو
یہ اعتراف اور اصلاح کرنے کے بجائے ہٹ درمی کے ساتھ اپنا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصل اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم کون سا فساد کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو آپس میں ملا رہے ہیں اور صلح کروا رہے ہیں، منافقین کی مومنوں کے ساتھ صلح کروا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زور دے کر کہا گیا کہ یہ فسادی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت سے چشم پوشی کی روش اپنا لی ہے، اور کفر اور گناہ اور بے دینی پھیلانے کو یہ اصلاح کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگوں میں کفر پھیلانا چاہتے تھے، لوگوں کو واپس کفر کی طرف، گناہ کی طرف لے کے، یعنی یہ اس طرح کے لوگ آپ کو ہر معاشرے میں ملیں گے کہ کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا گناہ کر رہی ہے، اتنا بھی تم رجٹ نہ بنو، اتنا بھی تم دین دین نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے لوگ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اصلاح کرنے والے نہیں، یہ اصل میں فسادی ہیں۔ لیکن کیا ہے، اعلیٰ خبردار انہم، بے شک وہ، اللہ فرماتے ہیں ہم وہی، دو دفعہ زور دینے کے لیے ہم کی ضمیر آئی ہے، تین دفعہ یہاں پر اس جملے میں سٹریس دیا گیا، انہ، بے شک، یہ بھی اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا گیا ہے، ہم وہ، ہم وہی، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولیکن، لیکن، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، حقیقت میں یہی فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی جب ان کو منافقت سے روکا جاتا ہے تو یہ اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اصل میں یہی فساد پھیلا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ منافقین کی یہ صفات پڑھتے وقت ہمیں دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم سب قرآن پاک پڑھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، خود کو قرآن کے مطابق ڈھال سکیں۔ تو قرآن نے جو منافقین کی صفات پائی ہیں، ان کو اپنے اوپر لگا کر دیکھیں کہ اس میں سے جو جو روش میرے اندر ہے میں اسے چھوڑ دوں گی انشاءاللہ۔ ابھی یہ ٹاپک چل رہا ہے اور ابھی آگے کافی آیات کے اندر منافقین کی مزید صفات بیان کی جائیں گی، جن سے ہم نے غور و فکر کے ذریعے اپنی جان بھی چھڑانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین سیکھنے والا، بہترین عمل والا اور بہترین تقوی والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔